بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی ہاں، آج کا میرا بلاگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ جو بعض کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا، تو اس کے متعلق ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس بہترین ہستی کو اس ربیع اول کے مہینے میں بھیجا، اس ہستی کو بہترین معجزات دے کر بھیجا، اور وہ ایسے معجزات تھے کہ جس پہ عقل انسانی حیران ہے۔ ہزاروں سال سے جو آتش کدے روشن تھے وہ بجھ گئے تھے۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بیان کرتے ہیں، جو ان کے جسم کے معجزات ہیں، ان کے بدن کے معجزات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا ہر عضو بدن معجزہ ہے۔ وہ بال جو کبھی آگ میں نہیں جل سکتے، جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک معصوم کے پاس ایک شخص کچھ بال لے کے آیا کہ نبی پاک کے یہ بال ہیں، تو آپ نے ان آگ منگوائی اور اس میں ڈالا، اور جو بال جل گئے ان کا یہ نہیں تھے، اور جو بچ گئے ان کا یہ رسول خدا کے بال ہیں جن کو آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ پیشانی کا معجزہ آپ کی یہ تھا کہ رات کے ایسے اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جو چراغ کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کی آنکھوں کا یہ معجزہ تھا کہ جس طرح سے آپ آگے دیکھتے تھے اسی طرح سے آپ اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کی کان کا یہ معجزہ تھا کہ جس طرح سے حالت بیداری میں آپ سنتے تھے اسی طرح سے آپ حالت نیند میں بھی سنتے تھے۔ آپ کی زبان کا یہ معجزہ تھا کہ اگر کسی سے بھی مخاطب ہو کر کہہ دیتے کہ من انا، میں کون ہوں، تو کائنات کی ہر شے جواب دیتی کہ انتا رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں۔ یعنی چاہے وہ پتھر سے بھی پوچھتے تو پتھر سے جواب آتا۔ نبی پاک کے لعاب کا یہ معجزہ ہے کہ مولا علی کی آنکھوں میں جب آشوب چشم ہوا تو آپ کے لعاب دہن سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ نے مولا حسن و حسین کو اپنا لعاب دہن چسایا۔ ہاتھوں کا یہ معجزہ ہے کہ جس مریض کے اوپر بھی یہ ہاتھ پھیر دیں تو اس کو ہمیشہ کے لیے شفا مل جاتی تھی۔ جنگ احد میں ایک صحابی کی آنکھ زخمی ہو گئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ وہ آنکھ باہر آ گئی۔ وہ صحابی نے وہ آنکھ رسول خدا کے پاس لے کے گیا اور اس نے دکھایا۔ آپ نے اس آنکھ کو ہاتھ میں لیا اور ویسے ہی لگا دیا، اور یہ آنکھ کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے لگی تھی تو اتنی خوبصورت ہو گئی کہ لوگ اس کی یہ آنکھ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے۔ مولا علی کو جب جنگ احد میں 80 یا 81 زخم آئے تو وہ اتنے گہرے زخم تھے کہ ایک زخم کو بند کرو تو دوسرا کھل جاتا تھا۔ رسول خدا آئے، انہیں نے صرف اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کبھی زخم تھے ہی نہیں۔ آپ کے پیروں کا معجزہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا کنواں خشک ہو گیا ہے اور اس سے سارا گاؤں پانی پیتا ہے۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس سے اپنے پیروں کو دھویا اور کہا کنویں میں ڈال دو۔ یہ پانی ڈلنا تھا کہ کنواں ابلنے لگا۔ اسی طرح جب یہ قدم بنی سعد کی سرزمین پر پڑے تو ساری زمین ہری بھری ہو گئی۔ یہ آپ کا نورانی بدن تھا، اس کا سایہ نہ تھا۔ آپ دھوپ میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا، اور پروردگار کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ کوئی آپ کے سائے کے اوپر کسی کا قدم پڑے یا کوئی آپ کی بے حرمتی ہو، اس لیے آپ کا سایہ ہی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چلتے تو آپ کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ساتھ رہتا، یعنی آپ کے بدن کے اوپر سایہ رہتا کہ کہیں آپ کو دھوپ کی تمازت سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور آپ کے بدن مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے بدن پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ وہ معجزات ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک درخت کا شیئر کیا تھا کہ وہ درخت جو کہ 1400 سال پہلے آپ اس کے نیچے صرف بیٹھے تھے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے یہ سارے معجزات تھے اور معجزات ہیں آپ کے، اور ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، تو یہ یعنی یہ تو بہت چھوٹی سی ایک کلپ بنا کے میں نے شیئر کیا ہے، ورنہ بے شمار آپ کے معجزات ہیں جو کہ آج بھی اسی طرح سے کئی جگہ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔